بسم الله الرحمن الرحيم. بيان موجب الأمر في حكم الوقت. ثم لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى عن مباحث حسن المأمور به وملحقاته شرع في بيان تقسيمه إلى المطلق والمؤقت. الحمدللہ ہم گزشتہ اسباق میں امر کے متعلق اور مأمور بھی کے متعلق تقریباً تمام تفصیلات پڑھ چکے. اب یہاں سے امر کو دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں. شروع میں ہم نے امر کی تعریف پڑھی، پھر اس کے بعد مأمور بھی کے حوالے سے حسن لغیرہ حسن لعینہ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں. اب یہاں سے امر کی اقسام کہ امر کیا ہے. فرمایا کہ جب مصنف رحمۃ اللہ علیہ فارغ ہو گئے مأمور بھی کے اچھے ہونے کی مباحث سے اور اس کے ملحقات کو بیان کرنے سے، جس میں ہم نے قدرت کی اقسام پڑھی اور بھی بہت ساری چیزیں، تو شروع ہوئے اس کی تقسیم کے بیان میں مطلق اور مؤقت کی طرف. چنانچہ فرمایا کہ امر دو قسم پر ہے: مطلق عن الوقت اے احدہما امر مطلق غیر مقید بوقت یفوتہ بفوتہ. یہ جو ریڈ کلر میں ہے یہ صاحب منار کی عبارت ہے، جو بلیک کلر میں ہے یہ نور الانوار کی عبارت ہے. گویا جو ریڈ کلر میں ہے اس کی وضاحت ہوتی ہے آگے. تو دو قسم پر ہے. پہلی قسم مطلق عن الوقت. اب اس کا کیا مطلب ہے مطلق عن الوقت؟ آگے اس کی وضاحت ہے کہ ان میں سے ایک، ان دو قسموں میں سے ایک ایسے امر کی ہے جو مطلق ہو، وقت کے ساتھ مقید نہ ہو، یفوت بفوتہ کہ وقت کے فوت ہونے سے وہ بھی فوت ہو جائے، ایسا نہ ہو. جیسے زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، کیونکہ یہ دونوں سبب کے پائے جانے کے بعد، سبب کون سے ہیں؟ مال کی یا افراد کی، اور شروط کے پائے جانے کے بعد. اور شروط میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ حولان حول ہے، مال پر سال کا گزرنا. اسی طرح یوم الفطر، عید الفطر کا ہونا، کہہ رہے ہیں لا یتقیدان بوقت یفوتان بفوتہ. حولان حول کا تعلق زکوٰۃ کے ساتھ ہے، اور یوم الفطر کا تعلق آپ جانتے ہیں صدقۃ الفطر کے ساتھ ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں ان دو وقتوں کے ساتھ مقید نہیں ہیں کہ ان کے فوت ہونے سے یہ بھی فوت ہو جائے، بلکہ جب بھی اسے وہ ادا کرے گا جو مکلف ہے تو وہ ادا ہی شمار ہوگا، قضا نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحَبُّ التَّعْجِيلُ، اگرچہ مستحب یہ ہے کہ جلدی ادا کر دے. صدقۃ الفطر میں بھی بہتر یہی ہے کہ جلدی ادا کرے. زکوٰۃ میں بھی اگر تعجیلاً کسی کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے دے دیتا ہے تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، بلکہ پسندیدہ ہے. آگے امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ذکر فرمایا کہ وَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي خِلَافًا لِلْكَرْخِ، کہ ہمارے نزدیک یہ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر واجب علی التراخی ہیں. امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے، یعنی یہ مطلق امر محمول ہے ہمارے نزدیک تراخی پر. تراخی کا مطلب مؤخر کر کے ادا کرنا، کسی چیز کو تاخیر سے ادا کرنا، یعنی لا یجب الفور فی ادائہ، بلکہ ہمارے نزدیک اس کا ادا کرنا فی الفور واجب نہیں ہے، بلکہ اس میں تاخیر کی وسعت رکھی گئی ہے.
اور امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ضروری ہے اس میں فی الفور احتیاطاً لامر العبادتی، کیونکہ عبادت کا حکم ہونے کی وجہ سے گویا ان کے نزدیک تاخیر کرنے سے گناہ گار ہوگا۔ ان کے ہاں بھی یہ معنی نہیں ہے انہ یصیر قاضیا کہ ان کے نزدیک وہ قضا کرنے والا ہوگا، اور ہمارے نزدیک گناہ گار نہیں ہوگا الا فی آخر العمر، مگر عمر کے آخری حصے میں، یا جب اسے موت کی علامات کو وہ پالے، ظاہر ہونے لگیں، ولم یؤدی فیہ، اور اس نے ابھی تک ان چیزوں کو ادا نہ کیا ہو۔ بات واضح سی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، پھر بھی میں اپنے الفاظ میں دوہرا دیتا ہوں کہ پہلی قسم ہم پڑھ رہے ہیں امر مطلق کے حوالے سے، جس کی تعریف میں یہ بات بتائی گئی کہ جو وقت کے ساتھ مقید نہ ہو۔ تو جب اس کے لیے کوئی وقت ہی طے نہیں ہے تو کیا کب ادا کریں پھر؟ تو ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ جب مرضی ادا کریں، پہلے ادا کر دیں تو اچھا ہے، لیکن اگر اس میں تاخیر بھی کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، بس سال کا جو ایک عرصہ ہے اس کے اندر اندر زکوٰۃ ادا ہو جانی چاہیے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے درمیان میں صدقۃ الفطر دے دے، شروع میں دے دے، آخر میں دے دے، عید کے دن دے دے، سب جائز ہے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں ایسا نہیں کہ پورا مہینہ ہی گزر جائے، پورا سال ہی گزر جائے اور زکوٰۃ نہ دے تو ہمارے نزدیک گناہ گار نہیں، ہمارے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اگرچہ پھر بھی سال گزرنے کے بعد بھی جب ادا کرے گا تو وہ ادا ہی شمار ہوگا، قضا نہیں ہوگا، لیکن مستحب یہی ہے کہ اسے فی الفور ادا کر دیا جائے۔ لیکن جو اختلافی صورت آپ حضرات نے پڑھی ہے وہ ہے وجوب کی، استحباب کی نہیں۔ تو امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فی الفور ادا کرنا واجب ہے، یعنی جب آپ پر زکوٰۃ لازم ہوئی، آپ صاحب نصاب بنے اور شرائط بھی مکمل ہو گئی، حولان حول وغیرہ، سال گزر گیا اور مال بھی نامی ہے، بھرنے والا ہے، تو ایسی صورت میں لازم ہے کہ آپ اسے ادا کریں۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اگر وہ سال گزرنے کے بعد بھی اگر ادا نہیں کرتا تو ابھی گناہ گار نہیں ہوگا، بلکہ عمر کے آخری حصے میں ہوگا جب وہ اس کے بس سے باہر ہو جائے۔ اس پر ہماری دلیل یہ ذکر کی ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، لئلا یعود علی موضوعہ بالنقض، یعنی موضوع الامر المطلق کان هو التیسیر والتسہیل، سارا بتا دیے، ٹھیک ہے، فلو کان محمولا علی الفور۔ جوال ہلدی کرا کے بھائی وہ مٹی رہا، پھر میں دوبارہ وہ کیا تو دوبارہ سارے جی کہہ رہے ہیں کہ ہماری دلیل وہ ہے جس کی طرف مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے اس عبارت سے، کہ تاکہ نہ لوٹے وہ اپنے موضوع پر نقض کے ذریعے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے تاکہ امر جو مطلق ہے، مطلق حکم دیا گیا ہے، اس کا معاملہ برعکس نہ ہو جائے، کیونکہ مطلق حکم کا تو مقصد یہ تھا کہ آسانی ہو، ایسا نہ ہو کہ آسانی کے بجائے اگر جلدی کا کہا جائے تو لوگوں کو اس میں مشکل ہو جائے۔ موضوع کا مطلب یہاں پر مقصد ہے، یعنی امر مطلق کا مقصد تو یہ ہے کہ آسانی ہو، سہولت ہو لوگوں کو، اگر فی الفور پر محمول کر دیا جائے لعاد علی موضوعہ بالنقض، تو اس کا جو مقصد ہے وہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور اپنے مقصد کے برعکس پر واحد ہو جائے گا، فیکون مناقضا للموضوع، اور زکوٰۃ کی جو حکم کے اندر مقصد کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ جی ومقیدا به اے الثانی امر مقید بالوقت، دوسری قسم ہے ایسا امر جو وقت کے ساتھ مقید ہو، اور اس کی چار قسمیں ہیں۔
کیوں 4 صورتیں بنتی ہیں؟ لِأَنَّهُ إِمَّا يَكُونَ الْوَقْتُ ظَرْفًا لِلْمُؤَدَّى وَشَرْطًا لِلْأَدَاءِ وَسَبَبًا لِلْوُجُوبِ، یا تو یہ ہے کہ وقت ظرف ہوگا اس عبادت کے لیے جس کو ادا کیا جا رہا ہے، اور ادا کرنے کے لیے شرط بھی ہوگا اور وجوب کا سبب بھی ہوگا۔ تو یہ پہلی قسم ہے، اور مراد ظرف سے یہ ہے کہ وہ اس کا معیار نہ ہو، بل یفضل عنہ، بلکہ وقت اس سے زائد بھی ہو، اضافی بھی ہو۔ اور مراد شرط سے یہ ہے کہ مأمور بھی صحیح نہ ہو وقت کے پائے جانے سے پہلے اور اس کے وقت کے فوت ہو جانے کے بعد بھی۔ اور مراد سبب سے یہ ہے کہ یہ وقت مأمور بھی کے واجب ہونے میں مؤثر ہو، اگرچہ مؤثر حقیقی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وَلَكِنْ يُضَافَ الْوُجُوبُ فِي الظَّاهِرِ إِلَى الْوَقْتِ، لیکن وجوب کی ظاہر میں وقت کی طرف نسبت کی گئی ہے، اس لیے کہ ہر لمحے میں انسان اللہ تعالیٰ کی جانب سے نعمتیں حاصل کرتا ہے یا حاصل ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، الی جانب العبد، بندے کی طرف، اور وہ نعمتیں پھر اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہر لمحے میں انسان اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن خاص کر دیا ہے ان اوقات کو جو معین ہیں عبادات کی، لعظمتہا، اس کی عظمت کی وجہ سے اور نعمتوں کی اس میں تجدید کی وجہ سے، تاکہ لوگ حرج کی طرف مبزی نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ کیوں؟ فی تحصیل المعاشی ان استغرق وقت العبادہ، کہ اگر سارا وقت عبادت میں ہی مستغرق رہیں، سارا وقت عبادت ہی گھیر لے، تو پھر معاش کب حاصل کریں گے؟ تو ان چیزوں کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر آسانی پیدا فرمائی تاکہ وہ تسلی کے ساتھ اپنے سب کام سر انجام دے سکیں۔ گویا ہمارے سامنے پہلی قسم آ گئی مقید کی، 2 قسمیں ہم نے پڑھی امر کی، مطلق اور مقید۔ مقید کی پھر ہم نے 4 قسمیں پڑھی، جن میں سے پہلی قسم کی تعریف ہم نے ابھی پڑھی ہے کہ وقت اس کے لیے، اس عبادت کے لیے ظرف ہو، اور ادائیگی کے لیے شرط ہو، اور وجوب کے لیے سبب ہو۔ پھر تینوں کا مطلب انہوں نے واضح فرمایا کہ ظرف ہونے کا مطلب کیا ہے۔ ظرف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے معیار ہو کہ وہ عبادت اس پورے وقت میں ادا کی جائے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ظرف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ادا کی جائے وہ عبادت۔ جیسے اب ایک گلاس ہے، اس میں آدھا گلاس پانی ہو تب بھی وہ اس کے لیے ظرف ہے، پانی مظروف ہے، اور اگر پورا گلاس بھرا ہوا ہو تب بھی ظرف ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ اس میں عبادت کو ادا کیا جائے۔ آگے چنانچہ اسی کی مثال دی ہے کا وقت صلاح، جیسے نماز۔ اب ظاہر ہے اگر زور کی نماز کا وقت 2.5 گھنٹے ہے تو یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس پورے 2.5 گھنٹے میں نماز پڑھنی ہے، بلکہ اس میں 15 منٹ، 20 منٹ، جتنا بھی ٹائم نماز میں لگتا ہے، آدھا گھنٹہ، تو وہ اس میں ادا کر دی جائے تو ادا ہو جائے گی۔ باقی اللہ تعالیٰ نے پورے 2.5 گھنٹے عبادت کا حکم کیوں نہیں دیا؟ تاکہ لوگ تنگی میں مبتلا نہ ہوں، لوگ جو ہے اپنی معاش اور معیشت کا اور اپنے بال بچوں کا خیال کر سکیں۔ لیکن انسان کتنا نادان ہے کہ اس نے یہ آدھا گھنٹہ بھی اپنے رب کو دینا چھوڑ دیا اور ہر وقت ہی کمائی کے اندر مصروف ہو گیا۔ بہرحال کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ وقت اس میں ادائیگی سے اضافی ہوتا ہے جب ادا کر لیا جائے سنت کے اعتبار سے، بغیر کسی تفرید کے، افراد کے، اس میں اضافہ نہ کیا جائے، جو سنت کے مطابق نماز ہے اسے ادا کر دیا جائے۔ تو یہاں پر وقت ظرف ہے، ادا کرنا صحیح نہیں ہے وقت کے داخل ہونے سے پہلے، اور وقت کے فوت ہونے سے نماز بھی ظاہر فوت ہو جائے گی، قضا ہو جائے گی، تو گویا وقت شرط بھی ہے۔ وَيَخْتَلِفُ الْأَدَاءُ بِاخْتِلَافِ صِفَةِ الْوَقْتِ صِحَّةً وَكَرَاهَةً، اور ادائیگی بھی مختلف ہو جاتی ہے وقت کی صفت کے اختلاف سے۔
مکروہ وقت میں پڑھ رہے ہیں تو مکروہ ہے، صحیح وقت میں پڑھ رہے ہیں، کامل وقت میں پڑھ رہے ہیں تو کامل ہے، اور اگر قضا ہو گئی ہے تو پھر قضا ہے، ناقص ہے۔ تو سبب ہے یہ وقت وجوب کا، اور مشروط کا مقدم ہونا شرط پر جائز ہے جب شرط وجوب کے لیے بھی شرط ہو، یعنی یہاں پر جو شرط ہے وہ ہے وقت، کہ وقت کے اندر ادا کی جائے، اور مشروط جس کے ساتھ اسے جس چیز کو مشروط کیا گیا ہے وہ نماز ہے، اور نماز کا حکم موجود ہے، نماز کا حکم پہلے سے موجود ہے، ابھی ظہر کا وقت نہیں ہوا لیکن حکم موجود ہے، تو کہہ رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسا کہ حولان حول میں زکوٰۃ کے لیے، کہ وہاں اگرچہ آپ کو مال ابھی ملا، سال گزرا نہیں، لیکن آپ پر زکوٰۃ لازم ہو گئی، لیکن ادا کب کرنی ہے؟ جب سال گزرے گا۔ اسی طرح یہاں پر نماز آپ پہ لازم ہے تو مشروط مقدم ہو گیا شرط سے، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال جب شرط جواز کے لیے شرط ہو تو پھر اس کی تقدیم صحیح نہیں ہوتی، جیسا کہ نماز کی تمام شرائط ہیں۔ نماز کے لیے جیسے پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبلِ رخ ہونا، وغیرہ وغیرہ جو 7 شرائط ہیں، تو اسی طرح ان کا پہلے ہونا ضروری ہے۔ اگر اس سے بھی نماز مقدم ہو جائے گی، مثلا وضو نہیں ہے اور نماز پڑھ لی، تو ظاہر ہے ایسی صورت میں تو ٹھیک نہیں ہوگا، اور مسبب کا مقدم ہونا سبب پر جائز نہیں ہوتا بالکل، اور یہاں پر جب جمع ہو گئی شرطیہ بھی اور سببیہ بھی، تو یقیناً بات یہ ہے کہ وقت پر تقدیم جائز نہیں ہوگی، یعنی وقت سے پہلے ادا کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ ضمناً ایک اور بات سمجھا رہے ہیں، شاید آپ لوگ سمجھ سکیں، کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا نفس وجوب، اور ایک ہوتا ہے وجوب ادا۔ یعنی نفس وجوب کا مطلب آپ پر وہ چیز لازم ہو گئی، اور وجوب ادا کا مطلب کہ ادا کرنا بھی آپ پر لازم ہو گیا۔ تو نفس وجوب کا سبب حقیقی وہ الایجاب القدیم، ایجاب قدیم ہے، اور اس کا سبب، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں ابھی، اور اس کا سبب ظاہری وہ وقت ہے، اقیم و مقام ہو، جسے اس کا قائم مقام بنا دیا گیا ہے، اور ادا کا، وجوب ادا کا جو حقیقی سبب ہے جی، وہ ہے طلب کا تعلق ہونا فعل کے ساتھ، اور اس کا جو ظاہری سبب ہے وہ امر ہے جسے اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہے۔ 2 چیزیں یہاں پر ذکر کی ہیں کہ ہر ایک چیز کا ایک ہے نفس وجوب اور ایک ہے وجوب ادا، دونوں کا ایک سبب حقیقی ہے اور ایک سبب ظاہری ہے۔ سبب حقیقی کے متعلق بتایا کہ ایجاب قدیم، یعنی پرانا جو آپ قبول کر چکے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں کہا الست بربکم، تو سب نے کہا قالوا بلا، وہ ایجاب قبول کر لیا، تو اب دنیا میں آنے کے بعد بھی بہرحال اس کا تقاضا یہ تھا کہ اسے تسلیم کر دے، جس نے تسلیم کیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے نہیں کیا وہ ناکام ہو گیا۔ چلیں یہاں سے آگے ایک اور بحث شروع ہو رہی ہے اب۔